اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ محترم سامعین کرام اور پردہ-نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد و پیمان کو یاد دلایا ہے جو مجھ سے اور آپ سے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سے کیا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والا آخری انسان تک کی ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان روحوں کو وہ شکل عطا کر دی جو دنیا میں شکل دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے یہ عہد و پیمان لیا، کہا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت سارے لوگوں نے، میں اور آپ بلکہ ساری کائنات، ساری انسانیت نے ایک آواز ہو کر کہا قالوا بلا شہیدنا، اے پروردگارا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو محتاج بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے میری ذریت کو ایسا کیوں بنایا؟ کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو محتاج بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کیوں ایسا کیا ہے اللہ؟ سارے انسانوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں سارے انسانوں کو یا تو مالدار بنا دیتا، یا تو فقیر بنا دیتا، یا سارے انسانوں کو خوبصورت بنا دیتا، یا پھر سارے انسانیت کو بدصورت بنا دیتا، تو میں لوگوں کو امتحان نہیں لے پاتا۔ پتا چلا کہ مجھے امتحان لینا ہے، مالدار سے یہ امتحان لینا ہے کہ وہ اپنے مالداری پر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مالدار غریبوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جب فقیر میں نے کسی کو بنایا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے فقر و فاقے کی زندگی میں حرام راستہ اختیار کیے بغیر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے کسی کو بدصورت بنایا تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے دی ہوئی شکل پر، اللہ کی دی ہوئی شکل پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس عزت و شرف کا معیار مال نہیں، عزت و شرف کا معیار دولت نہیں، عزت و شرف کا معیار خوبصورتی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت و شرف کا معیار وہی ہے جس کا میں نے اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا۔ کیا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، ہم نے اللہ سے کہا ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ گویا ہم نے اپنے گردن میں پٹی ڈال لی اور اس کی رسی اللہ کے حوالے کر دیا، گویا اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم نے سر خم تسلیم کر دیا، یہی بندگی ہے۔ اور اللہ کے پاس عزت و شرف کا حقیقی معیار بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور بندگی کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بندگی کا آخری معیار، بندگی کا اعلیٰ معیار اللہ کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے بہترین انسان، سب سے باعزت انسان، سب سے عزت و شرف والا انسان اللہ کے پاس تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور جس بندگی کا میں نے اور آپ نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، اس بندگی کو اس دنیا میں بجا لانا ہے،
اسی بندگی کو اس دنیا میں بجا لانا ہے۔ اگر ہم نے بندگی میں کوتاہی کی، بندگی میں کاہلی کی، بندگی میں سستی کی، تو ہم حقیقی بندے اللہ کے نہیں ہوں گے۔ اور حقیقی بندے کیسے بنیں گے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے 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 بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان جب صحیح معنوں میں بندگی کرے گا، انسان جب بندگی کا حق ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کہاں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کانوں سے وہی چیز سنے گا جس کی اجازت شریعت اسلامیہ دیتی ہے، اور جہاں کہیں بھی رہے، جب کبھی مؤذن کی آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے قدم سیدھے مسجد کے جانب چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھے گا جس کی اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی۔ غلط مناظر دیکھنے سے، غلط تصویرات دیکھنے سے، فلم وغیرہ دیکھنے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو کہا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، اپنے ہاتھوں کو گناہوں میں نہیں ڈالتا، اور جس خیر کے کام میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو کامیابی سے نوازے گا۔ اور اللہ نے جو کہا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ تو حضرات یہ رہا بندگی کا اعلیٰ معیار۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم سے عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، عہد الست یہ جو لیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس لیے یاد دلایا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے انکار نہ کر دے کہ یا اللہ تو نے ہم سے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا، کیوں اب تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا رسولوں کو بھیجتا رہا، بارہا نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اور حضرات عہد الست کے علاوہ کتنے ایسے عہد و پیمان ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ادھر اقرار کیا، ادھر پھر گئے، ادھر قسمیں کھائیں ادھر توڑ دیا۔ نہ خدا کا خوف ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ کتنے ایسے عہد و پیمان ہیں، دن میں ہم اللہ کے سامنے کتنے مرتبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں سچائی کا راستہ دکھا، ہمیں جنت کا راستہ دکھا۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ دکھانے والا اللہ ہے، نیکیوں کا راستہ دکھانے والا اللہ ہے، کامیابی کا راستہ دکھانے والا اللہ ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر چلے گئے وہی گمراہی کا راستہ، وہی نافرمانی کا راستہ، وہی گناہوں کا راستہ۔ ہم یہاں مسجد میں اقرار کر رہے ہیں اور مسجد سے باہر جاتے ہی ہم پھر جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ سے ہم نے جو عہد و پیمان لیا، کہا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اللہ نے کہا کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرنا۔ اللہ نے کہا صلہ رحمی کرو، قطع تعلق نہ کرنا، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو نہ توڑنا، نماز قائم کرو، نماز میں غفلت نہ کرنا، حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام راستے کی طرف نہ جانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہ کرنا، امن و امان کو باقی رکھو، قتل و غارت گیری کبھی نہ کرنا۔ الغرض کتنے ایسے عہد و پیمان ہیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم نے ہر عہد و پیمان کو اللہ کے توڑ دیا ہے۔ اللہ نے کہا صلہ رحمی کرو، ہم قطع تعلق کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا رشتوں کو جوڑو، ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، ہم نمازوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، ہم زکوٰۃ سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ہم اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا امن و امان کو باقی رکھو، لیکن ہم قتل و غارت گیری کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے عہد و پیمان ہیں جو ہم نے
اللہ سے کیے لیکن ہم نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے۔ حضرات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں حقیقی مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کی، کہا والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون۔ حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے عہد و پیمان کو، لوگوں سے کیے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے اگر ہم اللہ سے کیے عہد و پیمان کو پورا کریں گے، اگر ہم اللہ سے کیے عہد و پیمان کی پاسداری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے کیے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، اللہ سے کیے عہد و پیمان سے غفلت برتیں گے، پچھلی قوموں کو دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ ناپ تول میں کبھی کبھی مت کرنا، ناپ تول میں کبھی کبھی مت کرنا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر تین عذاب آئے، ایک تو زلزلہ آیا، دوسرا آگ کی برسات آئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت چیخ و پکار سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ رہا عہد و پیمان کو، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے کی سزا۔ اور یہود جنہیں اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا جن سے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرنا، نبیوں کو بغیر حق کے قتل نہ کرنا، اس کے باوجود انہوں نے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو جو ہے بغیر حق کے قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کبھی وہ اسلام کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ یہ رہا عہد و پیمان کو توڑنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انفرادی زندگی پر بھی مہر لگا دے گا، اور بلکہ تو ہماری قوم کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے کیے عہد و پیمان کو جو ہے پورا کریں۔ اللہ سے کیے عہد و پیمان کو پہلے تو ہم جانیں، دیکھیں کون سے عہد و پیمان ہیں جو ہم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، کون سے عہد و پیمان ہیں، ساری شریعت پر ہم بجا لائیں گے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر سر ہم تسلیم کر کر اس راستے پر چلنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، اس میں غفلت برتیں گے، یہ تو اللہ سے وفاداری کے بجائے غداری ہو جائے گی۔ اور حضرات اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ ساتھ جو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں واقع ہوا۔ مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ عمرہ کریں، لیکن مکے کے دشمن جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے روک دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، کہا کہ آپ یہ سال حج نہیں کر سکتے، یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آئیے۔ اب یہاں پر چند نکات پر عہد و پیمان ہوا، کیا بہت سارے نکات ہیں، ان میں سے ایک نکات یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسرا نکتہ یہ تھا کہ اگر مدینے سے کوئی آدمی مکہ آ جائے ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے سے اگر کوئی مدینہ آ جائے تو آپ اسے واپس کریں گے۔ یہ ایک عہد و پیمان تھا۔ تو حضرت جندل رضی اللہ عنہ مکے میں پھنسے ہوئے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ کے نیچے تھے، ایسے تیسے کر حضرت جندل رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے۔ اب پیارے نبی نے دیکھا ایک عہد و پیمان ہوا ہے کہ مکے سے اگر کوئی مدینہ آیا تو واپس کریں گے، مدینے سے کوئی مکہ گیا تو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا ایک جو ہے عہد و پیمان تھا۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جندل رضی اللہ عنہ کو پھر واپس بھیج دیا، کہا کہ عہد و پیمان ہوا ہے، عہد و پیمان میں کسی مومن کی یہ جو ہے شان میں کوئی یہ حیثیت ہی نہیں کہ مومن عہد و پیمان کو جو ہے عہد و پیمان میں کمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتا ہے اسے توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیارے نبی نے حضرت جندل رضی اللہ عنہ کو واپس مکے بھیج دیا۔ اسی لیے حضرات جو عہد و پیمان ہوتے ہیں اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بسا اوقات اکثر ہم سے ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی ہم بچے ہمارے پاس کوئی ضد کرتے ہیں، جس کسی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز دلائیں، مجھے فلاں چیز دیجیے، تو ہم کہتے ہیں کہ وعدہ ہم کل کریں گے، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل دلاؤں گا، کل آپ کو لے جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم ہیں کہ اب اس کی وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اسی بچے کی ذہن سازی یہیں سے ہوتی ہے کہ شاید وعدے کو پورا کرنا
ضروری نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیں وعدوں کو پورا کریں, چاہے اللہ کا وعدہ ہو یا بندوں سے کیا وعدہ ہو, ہر عہد و پیمان کو پورا کریں, ہر وعدوں کی وفاداری کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو عہد و پیمان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.